مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے۔ اسٹیج پر براجمان زعماء کرام، حاضرین مجلس، عفت مآب خواتین، آج پہلا برس ہے اس دلربا کو ہم سے بچھڑے جس نے ہمیں زندہ رہنے کا کرینہ، زندگی کا سلیقہ سکھایا۔ وہی دسمبر ہے اور اب جنوری ہے، دھند اور کوہر میں لپٹا ہوا، سردی سے ٹھٹھرا ہوا۔ تو ایسے میں دل کے جذبات کیا ہیں کہ تجھ کو کس پھول کا کفن ہم دیں، تو جدا ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ خالی ہیں۔ تجھ کو کس پھول کا کفن ہم دیں، جدا ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ خالی ہیں۔ آئینے ڈھونڈتے تھے اسے خود، ایسا بے مثل عکس گر تھا وہ، سارے کانٹے سمیٹ لیتا تھا، ایسا انمول ہم سفر تھا وہ۔ اپنے دل میں سنبھال کر جس کو اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں اسے، ہچکیاں بند گئی ہیں لفظوں کی، آئینہ خانے رو رہے ہیں اسے۔ اس کو کس روشنی میں دفنائیں، اس کو کس خواب کا بدن ہم دیں، وہ جو خوشبو میں ڈھل گیا یارو، اس کو کس پھول کا کفن ہم دیں۔ حاضرین گرامی قدر، جب بھی کوئی پیارا ہم سے جدا ہوتا ہے تو علماء کرام عموماً مرگ پہ فلسفہ موت و حیات بیان کیا کرتے ہیں، جو ہم دنیا داروں کو سمجھ نہیں آیا کرتا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی چاہے فلسفہ موت و حیات کو عام فہم انداز میں سمجھنا، تو وہ مرحوم غلام احمد کی زندگی کا مطالعہ کر لے، اس کو زندگی کا کرینہ سمجھ آ جائے گا۔ آپ فرد واحد کا اخلاص دیکھیے۔ زندگی کا سفر شروع ہوا ایک عام آدمی کی طرح، روزی روٹی کی فکر، معاش کی تلاش۔ گورنمنٹ ڈگری کالج بھمبر سے سفر شروع ہوا، امریکہ لے گیا۔ امریکہ سے واپس آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ حال پر رحم کرتا ہے، ان کو فراوانی رزق عطا ہوتی ہے، کشادگی ان کا مقدر بنتی ہے، تو وہ پھر اپنی ذات کے خول سے باہر نکل آتے ہیں۔ وہ مخلوق کا سوچنے لگتے ہیں، ان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ ہاں ضرورت ہے کہ مخلوق کے زخموں کا چارہ کیا جائے۔ پھر ان کو مخلص دوستوں کا ساتھ ملتا ہے۔ وہ سفر جو بھمبر کی دھرتی پر ایک مشین سے شروع ہوا تھا، غلام احمد کے اخلاص نے، رب کے حضور ان کی آہ و نالہ و فریاد نے اس کو اتنی قبولیت اور پذیرائی بخشی کہ آج وہ ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتا ہے۔ اور میں جناب سردار صاحب، اہل پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آج مرحوم کو لفظوں کے پھول دینے آیا ہوں۔ وہ اس لیے کہ ہمارے گجرات، کھاریاں، پورا ضلع گجرات، وہ بھی اس سینٹر سے اسی طرح مستفید ہوتا ہے جتنا کہ ضلع بھمبر۔ اور یہ اعجاز ہے ایک شخص کے اخلاص کا کہ غلام احمد نے جو چراغ جلایا تھا، آج اس کی کرنیں ایک عالم کو منور کر رہی ہیں۔ غلام احمد نے جس نخل کی آبیاری خون جگر سے کی تھی، آج وہ شجر سایہ دار بن کر کتنے گھرانوں کے لیے وہ سکون کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ غلام احمد کا مشن، اس کا لگایا ہوا پودا، اس کا جلایا ہوا چراغ، اس کا بنایا ہوا سینٹر باران رحمت کے قطروں کی طرح ہے۔ جب وہ برستی ہے تو غریب کی کٹیا اور امیر کے محل میں فرق روا نہیں رکھا کرتی۔ حاضرین گرامی قدر، جس طرح عتیق بھائی نے آپ کو بتایا کہ وہ سفر جو ایک شخص نے شروع کیا تھا، وہ چلتا گیا، قافلہ بنتا گیا۔ آج اس پنڈال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، موسم کی سختی کے باوجود آپ کو غلام احمد کی محبت اور عقیدت یہاں لے کے آئی ہے۔ اور یقین کریں کہ اس شخص نے باتوں سے نہیں، اپنے عمل سے،
अपनी टीम में वो रूह पोंकी है कि मैं शाना बशाना रहा हूं इनके साथ। ये वो लोग हैं जो बगैर कोई तनहा लिए, मैं इनको देखा अपनी आंखों से, कोटला हो या खारियां या गुजरात के बाजारों में अपना दामन फैलाकर दुखी इंसानियत के लिए भीख मांगते हैं। ये एजाज है एक शख्स की तरबियत का, और आज वो हम में नहीं है, लेकिन आज वो अमर हो चुके हैं। गुलाम अहमद को हमेशा जिंदा रहना है, हमारी दुआओं में, गरीबों की इल्तिजाओं में और रब की रहमतों में। अब हाज़रीन ग्रामी कद्र, आज इस मौका पर मेरा पैगाम सिर्फ इतना है कि गुलाम अहमद ने जो ख्वाब देखा था वो अल्हम्दुलिल्लाह शर्मिंदा ताबीर हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम एक ऐसे मुल्क के बासी हैं जहां दिन ब दिन पानी की आलूदगी के बायस गुर्दे के अमराज में इजाफा होता जा रहा है, और अभी सहूलियात नाकाफी हैं इलाज की। हम मवासना करें तरक्की याफ्ता ममालिक से तो वहां आबादी का तनासुब, हमें नेफ्रोलॉजिस्ट ही नहीं मिलते, हमें अमराज के माहिरीन ही नहीं मिलते। तो ऐसे में उस घराने पर क्या गुजरती है जिसके घर का वाहिद कफील डायलिसिस पर चला जाता है। तो गनीमत है ऐसे में चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर और इस जैसे इदारे। जिस तरह अभी समानी की बात हुई, अब गुजरात के लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चिनार फ्री की टीम हमारे साथ हाथ जोड़े और हम और सेंटर जो हैं उनका क़याम भी अमल में लाएं। ये ख्वाब भी